الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد بخاری اور مسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں. حاضرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. روزے کے ساتھ ساتھ ایک نفلی عبادت کا بھی خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے، جو صلاۃ تراویح یا قیام اللیل یا صلاۃ الوتر کے نام سے جانا جاتا ہے. صلاۃ اور نماز وہی ہے، صلاۃ تراویح کہیں، صلاۃ تہجد کہیں، قیام اللیل کہیں، یا قیام رمضان آپ کہیں، یا صلاۃ الوتر کہیں، یعنی اس نماز کو صلاۃ وتر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف نام ہیں، لیکن نماز وہی ہے، جسے عام طور سے ہم اور آپ صلاۃ تراویح کہتے ہیں رمضان میں. حاضرین گرامی، قیام اللیل کی، رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے. یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ 12 مہینے میں سے کسی بھی مہینے میں یا ہمیشہ آپ اگر تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے،
لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن عام مہینوں کے تعلق سے، کبھی بھی قیام کرنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر صلاۃ تہجد ادا کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ مومنوں کی صفت بیان کی اللہ رب العالمین نے کہ وہی لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مومن وہی ہیں جو جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ راتوں کو وہ نیند سے بیدار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، صلاۃ تہجد پڑھتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ رب العالمین کے خوف سے، اس کے عذاب کے خوف سے، یا عبادتوں کے مردود ہو جانے کے خوف سے، اسی طرح سے اس کی نعمتوں کی امید میں، یا جو کچھ وہ عبادت کرتے ہیں اس پر اجر و ثواب کی امید پر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس روزی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات ہے، اعلیٰ درجے کی مومنین کی صفات میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگو تم سلام کو فروغ دو، ایک دوسرے سے جب ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اس وقت تم اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، اپنے بستروں پر نیند کی آغوش میں جب لوگ ہوں اس وقت تم اٹھ کر کے نماز پڑھو، یعنی قیام اللیل کرو، صلاۃ تہجد پڑھو، تدخل الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، کبھی بھی آپ قیام اللیل کرتے ہیں تو یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اور مومنین کی صفات میں سے ہے۔ لیکن جو میں نے خطبہ مسونہ کے بعد آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرے گا تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص قیام اللیل کرتا ہے، صلاۃ تراویح پڑھتا ہے اور اللہ پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، آخرت کے دن پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے اس عمل پر اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 دن تک رمضان المبارک کے مہینے میں 3 راتوں میں قیام اللیل کروایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے گا، صاف طور سے یہ الفاظ ہیں
کہ انہو من قام مع الامام حتی ینصرفا، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے، تو کتب لہ قیام لیلہ، تو اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھ دیا جائے گا، یعنی پوری رات قیام اللیل کرنے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور چند منٹ کے لیے وہ قیام ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہی قیام پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب امام کے ساتھ قیام کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو 3 ہی دن تک قیام کیوں کرایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جب سے قیام کی ابتدا کی تو برابر آپ نے قیام کیوں نہیں کرایا؟ 3 ہی راتوں میں قیام کرایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کرایا۔ کیا وجہ ہے؟ تو بخاری اور مسلم کا آپ مطالعہ کریں، بخاری میں اور مسلم میں روایت موجود ہے اور ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ مسلم شریف کی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت اور سبب یہ بیان فرمائی کہ قد رأیت الذی صنعتم فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم قال وذلک فی رمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، لمبی حدیث ہے۔ علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو تم نے کیا، یعنی رات میں آپ لوگ جو اکٹھا تھے میرے انتظار میں تھے، وہ چیزیں میرے سامنے ہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم، لیکن میں تمہارے پاس نکل کر اس لیے نہیں آیا، اس خوف اور اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیام اللیل تم پر فرض کر دیا جائے، صلاۃ تراویح تم پر فرض کر دی جائے، اور دوسرے الفاظ ہیں کہ تم اس سے عاجز آ جاؤ، تم اسے ادا نہ کر سکو۔ ظاہر سی بات ہے نفل چھوٹ جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن فرض اگر کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، اسے چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے۔ جہاں بھی اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اور رکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء یا عند کل صلاۃ، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں تمہیں مشقت اور پریشانی میں ڈال دوں گا تو میں ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت تمہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سمجھتے تھے کہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی موجودگی میں وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باجماعت نماز پڑھاتا رہوں، قیام اللیل کراتا رہوں اور اللہ رب العالمین میری امت پر فرض کر دیں اور میری امت کے لوگ اسے ادا نہ کر سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قیام نہیں کرایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرما دیے ہیں کہ انہو من قام مع الامام، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے گا حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیلہ، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے امام، یعنی مکمل قیام کر لے گا تو پوری رات قیام کا ثواب اسے لکھ دیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل یہ امام کے ساتھ کرنا یہ مستحب عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت شناس تھے، انہوں نے اپنے دور میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اور باجماعت صلاۃ تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ الفاظ بھی آپ سنیں، اسی وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، تو اب آپ کے بعد اس بات کا اندیشہ ہی نہیں، اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی، جس سے جماعت کا ثبوت مل جاتا ہے کہ نفلی جماعت
نفلی نماز کی کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی اور آپ موجود نہیں رہے، اس لیے اس بات کا اندیشہ بھی ختم ہو گیا کہ اب یہ نماز امت پر فرض کی جا سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو باجماعت نماز پڑھائی جائے، تراویح پڑھائی جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا، اس روایت میں آپ کو تعداد کی بھی تعین ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ نفلی نمازوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں دو دو رکعت ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب تم میں سے کسی شخص کو یعنی دو دو رکعت نماز پڑھتا جائے اور جو اس بات کا اندیشہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو ایک رکعت وطر پڑھ لے، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، جو کچھ اس نے پڑھی ہے سب کو وہ نماز وطر بنا دے گی، طاق بنا دے گی۔ تو اب اس حدیث سے گنجائش ہے آپ کتنی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی رکعت پڑھنے کا لوگوں کو حکم دیا تھا، وہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ وسعت ہے اس معاملے میں، اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ جتنا چاہیں آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، جتنی تعداد میں نمازیں پڑھی ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عین سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل رہا ہے اس کے مطابق ہمارا عمل ہو، تو اس کے لیے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کتنی رکعت پڑھنا عین سنت ہے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باجماعت نماز صلاۃ تراویح پڑھنے کا حکم دیا تو کتنی رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور کسے دیا؟ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، موطا کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ آمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب و تمیما الداریہ ان یقوما للناس ب11 رکعہ، قال وقد كان القاری يقرأ بالمئین حتى كنا نعتمد على العصی من طول القیام وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر۔ یہ موطا کی روایت ہے۔ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری، ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو ب11 رکعتاً 11 رکعت صلاۃ تراویح پڑھایا کریں، 11 رکعت۔ یہ موطا کی روایت ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وہ لوگ کیسے پڑھاتے ہیں تو اس کی کیفیت بھی بیان فرماتے ہیں، کتنا لمبا قیام کرتے ہیں، کتنا ہم اور آپ تو تھوڑا سا رکوع اگر لمبا ہو جائے، سجدہ لمبا ہو جائے تو دنیا بھر کی بہانے بازی اور چھینک آنے لگی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن ڈرامے کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، کیا راوی بیان کرتے ہیں، وقد کان، ہر آدمی فتویٰ دیتا رہتا ہے، وقد کان القاری یقرأ بالمئین، اور قاری جو قراء حضرات ہوتے تھے مئین والی صورتیں پڑھتے تھے۔ صورتوں کی کچھ قسمیں بیان کی گئی ہیں، تو انہی میں سے مئین کچھ صورتوں کو مئین والی صورتیں کہتے ہیں جن میں 100 اور اس سے کچھ کم و بیش آیتیں ہوتی ہیں۔ میتن کے معنی 100 ہے، اسی سے یہ بنا ہوا ہے، تو 100 اور اس کے قریب جن صورتوں میں آیتیں ہوتی ہیں یا اس سے کچھ زیادہ یا تھوڑا بہت کم، تو ان تمام صورتوں کو مئین کہا جاتا ہے۔ تو وہ یعنی 100 آیتیں والی صورتیں پڑھتے تھے، بڑا لمبا کرتے تھے، کہتے حتی کننا نعتمد علی العصی یا من طول القیام، یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی تھک جاتا تھا، کمر میں درد ہو جاتی تھی، تکلیف ہونے لگتی تھی اور ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے وہ ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ یہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو اور وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور
طلوع فجر کے قریب ہم لوگ واپس لوٹتے تھے، یعنی لمبا قیام ہوتا تھا۔ تو دیکھیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ صحیح روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوگوں تمیم داری کو اور ابی بن کعب کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ دونوں لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکم ہے صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ 11 رکعت کا ہے۔ اسی باب میں، اسی موطا ہی کے اندر، اسی باب میں باب ما جاء فی قیام رمضان کے اندر ایک دوسری حدیث بھی ہے، ایک دوسری حدیث بھی موجود ہے جس کے راوی یزید بن رومان ہیں۔ یزید بن رومان ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعہ۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 یعنی 23 رکعت نماز پڑھا کرتے، 23 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ یزید بن رومان کہتے ہیں۔ دونوں روایتیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور لیکن جو پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ روایت تو صحیح ہے، اور یہ روایت جو یزید بن رومان سے مروی ہے، یزید بن رومان یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، اور یزید بن رومان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی نہیں ملا ہے، یعنی اس کے اندر انقطاع ہے، یہ حدیث منقطع ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں منقطع حدیث ضعیف ہوا کرتی ہے، اس لیے ضعیف حدیث کے صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمل اسی پہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح چیز جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ 11 رکعت پڑھائیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے اس سلسلے میں۔ تو آپ دیکھیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، حدیث کے الفاظ میں اب غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہیں۔ پوچھتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور الفاظ کیا ہیں؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں کس طرح سے ہوتی تھی؟ بھئی فرض نماز تو آپ مسجد میں پڑھتے ہی تھے، یہ نفلی عبادت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، صلاۃ تراویح جسے صلاۃ التہجد یا صلاۃ الوتر یا قیام اللیل آپ کہتے ہیں یا قیام رمضان کہتے ہیں، سب ایک ہی نام ہے، تو اس کے بارے میں وہ سوال کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ فقالت، تو وہ کہتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، دیکھیں سوال صرف رمضان کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ 11 رکعت کا ہے۔ تو عین سنت پر اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو اسے 11 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ وسعت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور 11 سے زیادہ پڑھیں تو یہ صحیح نہیں ہے، سنت سمجھ کر کے کوئی 11 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ پھر آگے بیان کرتی ہے یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے اور کتنے اچھے انداز میں پڑھتے تھے، کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، تو ان کے بارے میں پوچھیے ہی نہیں، یعنی کتنا اچھے انداز میں اور کتنا لمبی پڑھتے تھے اس کے بارے میں تو سوال نہ کریں۔ ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن 4 کا ساتھ اس لیے ذکر کیا، ایک ساتھ اس لیے ذکر کیا کیونکہ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتے تھے 4 رکعت کے بعد، اس لیے 4 کو ایک ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد وہ بیان کرتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے،
پھر 3 رکعت وطر پڑھ لیتے تھے۔ اچھا وطر کی بات آ گئی تو یہاں آپ جان لیں کہ وطر 1 رکعت ہے۔ اب چاہے اگر کوئی شخص 3 رکعت پڑھتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں، چاہے تو 3 رکعت ایک ساتھ پڑھے اور دوسری رکعت میں تشہد میں نہ بیٹھے، تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھے، آخر میں تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیر دے، اور یا چاہے تو 2 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ صحیح ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور صحابہ کرام کا اس پر عمل بھی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیے، پھر 1 رکعت پڑھیے اور وہ سب کو طاق بنا دے گی۔ تو یا تو آپ 3 رکعت اگر پڑھتے ہیں تو ایک ساتھ پڑھیں، آخر میں تشہد میں بیٹھ کر کے سلام پھیریں، اور یا تو پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت پڑھ لیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اتنام قبل ان توترا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قیام اللیل کے بعد آپ سو جاتے، تو سو گئے اور پھر اس کے بعد اٹھے آپ، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، تو پوچھا کہ اتنام قبل ان توترا، آپ تو وطر پڑھنے سے پہلے سو گئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص سو جائے گا، سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، کہ نیند کی وجہ سے، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نیند کی وجہ سے ہوا کے خروج کا امکان ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی شخص سو گیا، اب چاہے ہوا خارج ہو چاہے نہ ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بذات خود نیند ناقض وضو نہیں ہے، نیند کی وجہ سے ہوا کے خروج کا یا ہاتھ ادھر ادھر جانے کا یہ سب اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول بھی سو گئے، وہ جانتے تھے بھائی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کہا اللہ کے رسول آپ تو سو گئے تھے، پھر کیسے آپ نے نماز پڑھ لی وضو نہیں کیا؟ تو آپ نے کہا ان عینی تنامانی، میری دونوں آنکھیں تو سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور دل نہیں سوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے صرف آنکھیں بند ہیں، دل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا، اور کوئی دوسرا آدمی اگر سو جاتا ہے تو اس کا وضو وہ ٹوٹ جائے گا، وضو کرنا ہوگا۔ بہرحال اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ صرف 11 رکعت کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک روایت اختصار کے ساتھ، چونکہ الفاظ نہیں پڑھ سکتا، بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں، بہرحال ایک روایت آپ کے سامنے ایسے ہی اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی خالہ کے گھر، حضرت میمونہ بنت حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت ابن عباس کی ایک خالہ ہے، تو وہ گھر گئے ان کے گھر اور کہا کہ خالہ جب اللہ کے رسول اللہ قیام کریں گے، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، مجھے بھی جگہ دینا۔ بہرحال اللہ کے رسول اللہ اٹھتے ہیں قیام کرنے کے لیے، تو ان کی خالہ محترمہ ان کو جگاتی ہیں اور جلدی سے یہ بھی وضو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھئی اگر 2 ہی آدمی ہیں تو امام بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوگا، یہ طریقہ ہے۔ یہ بچے تھے، یہ آ کر کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکڑ کر کے اور ان کو اپنے دائیں جانب کر لیا، چونکہ آگے سے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بھائی ستھرا ہونا چاہیے، تو آگے سے نہیں، پیچھے سے گھما کر کے اپنے دائیں جانب کر لیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب جب مجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو لمبی قرات کرتے تھے، تو جب جب مجھے اونگھ آتی تو میرے کان کے لو کو آپ دبا دیتے تھے ہلکا سا، تاکہ جو اونگھ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، وہ ختم ہو جائے، دبا دیتے تھے۔ ایسے کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلی 11 رکعتاً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت نماز پڑھی۔ یہ خود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ایسے اور بھی روایتیں ہیں۔ بہرحال ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ مسروق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنی رکعت آپ نماز پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 7 رکعت پڑھتے تھے، 9 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، یعنی الگ الگ رکعت انہوں نے بیان فرمائی۔ یہ وقت کی کمی بیشی کے اعتبار سے یا عذر اور پریشانی کے اعتبار سے، بیماری کی وجہ سے، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بھی پڑھ لی، کبھی آپ نے 9 بھی پڑھی، کبھی آپ نے 11 بھی پڑھی، یعنی اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ 11 رکعت ہی کا حکم دیا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے تو اور میں اسے پڑھتا ہوں تو اسے 11 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، اس سے زائد اگر وہ پڑھتا ہے تو وسعت تو ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت وہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں